ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ریکوریز نوید انور صدیقی۔ ہمارا ریکوری کا جو انڈسٹریل زون یا ہمارا سیکشن ہے وہاں کے افسران نے اسٹاف نے کافی کام کیا، تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے ہمیں اضافی جو ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں ہمیں آئے۔ 1 ارب 20 کروڑ کا جو آکشن ہوا تھا اس میں سے تقریباً 70 کروڑ روپے ہمیں آ چکے ہیں۔ انکم میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن کراچی کا ایک عام شہری جو کے ڈی اے میں اپنے کاموں کے لیے آتا ہے اس کو آسانی ہوگی۔ سروس چارجز کا مسئلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے آباد کے ساتھ جو ہے وہ لٹیگیشن کا شکار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد عباسی۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ادارہ ترقیات کراچی کے مرکزی دفتر میں، سیوک سینٹر پہ واقع کے ڈی اے کا مرکزی دفتر جو کہ شہر کی تعمیر و ترقی کا محور سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ادارہ ہے، اس اہم ترین ادارے کو مالی مشکلات کا، مالی بحران کا سامنا رہا ہے، مگر حال ہی میں گزشتہ دنوں چند ایک ایسے اچھے اقدامات سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اور خود ادارے کے متعلقہ افسران کی جانب سے دیکھنے میں آئے، جس کے بعد ادارے کی مالی مشکلات کا کسی حد تک سدباب ممکن ہو سکے گا، جن میں ایک تو پی ڈی یو ڈی کی دوبارہ ایک طویل عرصے بعد جو ہے اربن پلاننگ کی ادارہ ترقیات کراچی میں شمولیت، اور دوسرا انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ کے ڈی اے کا جو کہ محکمہ ریکوریز ہے۔ ریکوریز میں پچھلے 2-3 ماہ میں اچھا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو آئیے اندر چلتے ہیں اور ڈائریکٹر ریکوریز سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا حکمت عملی ہے اور اس وقت ادارے کی ریکوریز کی کیا صورتحال ہے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں ادارہ ترقیات کراچی میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ریکوریز نوید انور صدیقی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ادارے کے حالات کے بارے میں اور ریکوریز کی اس وقت کیا صورتحال ہے ان دنوں۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں ڈائریکٹر ریکوریز نوید انور صدیقی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ ادارہ ترقیات کراچی جو کہ ایک اہم ترین شہر کا ادارہ ہے تعمیری اور ترقیاتی حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ اس کو ہمیشہ سے جو ہے مالی مشکلات کا شکار رہا یہ اتنا اہم ترین ادارہ۔ ابھی حال ہی میں آپ نے چارج سنبھالا کچھ مہینے قبل ڈائریکٹر ریکوریز کی حیثیت سے، تو دیکھنے میں آیا کہ ریکوریز میں جو ہے وہ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ مزید مستقبل میں آپ ریکوریز کو کس طرح جو ہے وہ اوپر لے کر جائیں گے؟ بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اور میرے ادارے کو یہ موقع دیا۔ دیکھیے، مجھے تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں اس چارج کو سنبھالے ہوئے، اور ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے یہ اسائنمنٹ دیا، اور جب انہوں نے مجھے یہ اسائنمنٹ دیا تو انہوں نے مجھے یہی تاکید کی کہ ادارے میں سیلریز کے اور پینشن کے مسائل ہیں، تو تم نے جو ہے وہ ریکوری کو جو ہے وہ انکریز کرنا ہے۔ تو ہم نے ایک تو آتے کے ساتھ ہی جو ہے انڈسٹریل پلاٹس جو تھے ان کے اوپر جو ہمارے واجبات تھے اس کے ہم نے نوٹسز وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور ہمارا ریکوری کا جو انڈسٹریل زون یا ہمارا سیکشن ہے وہاں کے افسران نے اسٹاف نے کافی کام کیا، تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے ہمیں اضافی جو ہے ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں ہمیں آئے، اور پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 52 کروڑ روپے کی ریکوری ہم نے کی ہے، اور یہ جو آخری مہینہ اکتوبر کا گیا ہے اس میں ہم نے 22 کروڑ روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ ریکوری کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ہمارا سروس چارجز کا مسئلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے آباد کے ساتھ جو ہے وہ لٹیگیشن کا شکار تھا، تو ڈی جی صاحب نے جب چائے لیا تو پہلے دن سے ہی ہمارے ان کے ساتھ انسسٹی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے، تو ڈی جی صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے آباد والوں سے کو بھی انگیج کیا، اور الحمدللہ ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں اس مسئلے کو ہم نے حل کیا اور اپنی گورننگ باڈی سے اس کو اپروو کرایا، اور اب یہ تمام جو نئے سروس چارجز ہیں وہ نافذ العمل ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری جو ریکوری ہے، جو ہمارا اندازہ ہے، یہ تخمینہ ہے، وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 کروڑ روپے ماہانہ کی ہمیں جو ہے وہ اضافی آمدنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا آکشن کا بھی جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ کا جو آکشن ہوا تھا اس میں سے تقریباً 70 کروڑ روپے ہمیں آ چکے ہیں، اور یہ آکشن کے جتنے پیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سارے پیسے ہمارے ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جو انتقال ہو چکے ہیں ان کے جو واجبات ہیں یا لائبلٹی کے ڈی اے پہ ہے یہ اس مد میں خرچ ہوتے ہیں، تو 70 کروڑ روپے ہم اپنے ملازمین کو اپنے ذرائع سے دے چکے ہیں، اور ابھی بھی اس میں تقریباً 50 کروڑ روپے کے واجبات جو ہیں وہ اور آنے ہیں، مگر ہم نے 3 دفعہ ان کو نوٹس دیا ہے، مگر یہ ڈیفالٹرز کے لیں، مگر یہ نوٹس کے باوجود ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، تو اب ہم نے اخبار میں اشتہار دینے کے لیے جو بھی کارروائی ہوتی ہے کر کے ڈائریکٹر لینڈ کو کیس بھیج دیا، اور ڈائریکٹر لینڈ نے میری اطلاع کے مطابق اس پہ سارا ہوم ورک کر لیا ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ نادندگان جو ہیں ان کے نام اور پلاٹ نمبر کے ساتھ اخبار میں ایڈ آئے گا۔
تو امید یہی ہے کہ میں آپ کے تفصص سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں جو نادندگان ہیں ہمارے آکشن کے، کہ وہ اپنے جو واجبات ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے وہ KDA کو دیں، تاکہ KDA کا مسئلہ حل ہو، وہ بھی جو ہے وہ زحمت سے بچ سکیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نوید بھائی یہ بھی بتائیں یہاں پر کہ ریکوری میں تو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تمام کے علم میں یہ بات ہے، وہ کون سے اقدامات ہیں جو آپ نے کیے ہیں، کون سی حکمت عملی ہے، وہ راز بتائیں، ہمارے ویورز سے شیئر کریں گے جس سے ریکوریز جو ہے ایک دم وہ بڑھ رہی ہیں ادارے میں۔ دیکھیں، ایک تو میں یہ بالکل فیئر میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری جو ریکوری ہے اس کا موسٹلی جو دار و مدار ہے وہ انڈسٹریل پلاٹس کے اوپر ہے، اور فارورڈنگ پلان جو گراؤنڈ +6 یا گراؤنڈ +10 کے جو نقشے ہمارے پر فارورڈنگ آتے ہیں، اس دو مد میں ہماری ریکوری کا جو ہے یوں سمجھ لیں تقریباً 60 سے 70% جو ہماری آمدنی ہوتی ہے وہ ہے۔ تو ہم نے ایک تو یہ کہ ڈائٹل لینڈ کے ساتھ اپنا کوارڈینیشن جو ہے وہ بہتر بنایا، اور ممبر فائنانس شجاعت صاحب اور DG KDA مرشد صاحب نے اس میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا۔ جتنی زیادہ ٹرانزیکشن انڈسٹریل پلاٹس کی اور فارورڈنگ کی مد میں ریکوری میں آئیں گی، اتنی جلدی ہم اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے۔ پھر میں آپ کے توسط سے ایک چیز اور بتاتے چلوں، ابھی مجھے DG صاحب نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ ہمارے یہاں جو اینی آف نان یوٹیلائزیشن فیس اور جو دہندگان ہوتے ہیں ان کے اوپر سرچارج، اس کو بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جن کے بھی پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں وہ فوری صورت میں KDA میں اپنا اینیو جمع کرائیں، اور جو ہمارے نادندگان ہیں وہ اپنا سرچارج کے ساتھ اپنا بقایا جات جمع کرائیں، ورنہ ہماری جو اگلی GB ہے ہمیں امید ہے کہ اس میں ہم NEF اور سرچارج کو تقریباً دگنا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی زحمت سے بچیں اور ادارے کا بھی اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال DG صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا اور ہم اس پہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر یہ چیز بھی جو ہے وہ اپروو جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اچھا نوید بھائی آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ DPUD کا محکمہ ایک طویل عرصے بعد دوبارہ جو ہے وہ KDA میں ضم ہوا ہے، شامل ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مالی بحران سے نکلنے میں اس سے کس طرح فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی اپنی رائے اور اس سے آگاہ کریں۔ دیکھیں، ایک تو DPUD سے جو ہماری انکم میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن میری نظر میں اس سے زیادہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہوتے ہیں وہ، اور جو کراچی کا ایک عام شہری جو KDA میں اپنے کاموں کے لیے آتا ہے اس کو آسانی ہوگی، اور میں توقع کروں گا کہ آپ کا چینل اس پہلو کو اجاگر کرے گا، کیونکہ جب بھی کوئی الاٹی کہہ لیں یا اونر کہہ لیں KDA میں آتا ہے، اب 2 ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کی وجہ سے اس کے یوں سمجھ لیں کہ جوتے گھس جاتے ہیں۔ اب DPUD KDA میں آنے کے بعد جہاں ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا، وہاں پہ اس طرح کے مسائل سے نمٹنے میں بھی آسانی رہے گی، کیونکہ اب وہ ایک امبریلا کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ لیکن پہلے چونکہ یونٹی آف کمانڈ نہیں تھی، ماسٹر پلان جو ہے وہ کسی اور کے انڈر میں تھا، KDA کسی اور کے انڈر میں تھا، تو اس کی وجہ سے جو لٹیگیشن کے معاملات آتے تھے یا لے آؤٹ کے معاملات آتے تھے یا پلاننگ کے ایشوز آتے تھے، تو وہ اس کو اس طرح امپورٹنس نہیں دیتے تھے جو KDA سے لیٹرز وغیرہ جاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہ ایک ہی امبریلا کے انڈر میں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل معاملات سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو معاملات التوا کا شکار ہیں یا لوگ اپنے ڈیمارکیشن کے لیے یا پلاٹ کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ جلدی جو ہے وہ اب جو ہے وہ ریزالو ہوں گے۔ بہت شکریہ نوید صاحب وقت دینے کے لیے۔ جی تو ویورز، یہ تھے نوید انور صدیقی، ڈائریکٹر ریکوریز ادارہ ترقیات کراچی، جو کہ ریکوریز کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اقدامات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح جو ہے وہ ریکوریز کو ڈے بائی ڈے یہ بہتر بنانے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔